فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے بیلی عبادت شمولیت اختیار کرو، درود شریف دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا ہے جس کا ذکر نگر نگر گلی گلی ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا ہے جس کا ذکر نگر نگر گلی گلی ہے۔ یہ کون جانے بہار آیا، بن کے دلوں کا قرار آیا۔ یہ کون جانے بہار آیا، بن کے دلوں کا قرار آیا۔ پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، میرا تمہارا سب کا مددگار آ گیا۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، میرا تمہارا سب کا مددگار آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا تو بعد آج دی خوبصورت تقریب متبرک مقدس محفل جشن سونے عربی مائی دے پاک عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ان ساریاں بھائیاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے جنہ خوبصورت تمام کیتا ہے۔ یہ بڑی سعادت بڑی نصیباں دی گل ہے کہ اللہ یہ توفیق دے وے کہ اسی اس دے محبوب دے عشق جو کچھ کر لگا۔ یہ محبوب عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے۔ یہ دی خاصیت کی ہے وہ میں جناب نے پیش کرنی ہے کہ اللہ نے اتنے مرتبے اور مقام کیوں عطا کیتے نے۔ آج گل ساری ہے تو اڈے ایمان تے، میں نو اگے بھی عادت کوئی نہیں کہ میں بار بار انٹرپشن کراں اور کہاں کہ سبحان اللہ آکھو، پر میں پتہ ہے بھائی ایماندار مجمع بیٹھا ہے جیڑی سبحان اللہ علی گال وہی ہوتے تے پکے رڑے راسن۔ قل هو اللہ احد، اصول برکت آستے میں اے آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ادھا ترجمہ یا ادھا مطلب میں لگتا ہے بچیاں بھی یاد ہے۔ کی ترجمہ ادھا؟ محبوب فرما دیو اللہ ایک کے، محبوب فرما دیو اللہ ایک کے۔ تسی غور فرماؤ بہت ساری ایسی جگہ جتھے اللہ نے کوئی خاص پیغام دینا ہوگا نا، خاص پیغام
کوئی راز دی گل دسنی ہو اتھے اللہ قل دا لفظ استعمال فرما چھڑتا ہے۔ محبوبہ مالک سوال ہے وے کہ تو جو ایک کے تو جو اکلہ ہیں اسی ساری تیری مخلوق ہاں تیرے پیدا کر دیں تینوں کوئی مشکل نہیں کیونکہ تو اتنا قدرت تڑا پروردگار ہے کہ تو ہر بندے اتے مقرر کیتے انہیں اپنے فرشتے اگر تو چاندہ تو کسے ہور وائے نار کسے ہور ذریعے نار کسے ہور طریقے نار اپنی وادنیت دا اعلان فرما سکتا توجہ ہے تو ہمیں لگتا توجہ نہیں ہوتی میں ایم ہی فان ایماندار مجمع آخ بیٹھا کل ہو اللہ احد اللہ ایک کے معبود تسی فرما دے ہو اللہ بے پناہ قدرت دا مالک ہے او دی قدرت جو دے اختیار جو کسی نے کوئی شک ہے کوئی شک کسی نے ہوئے با اللہ دی قدرت تھوڑی گئے اللہ دا اختیار تھوڑا ہے کوئی شک ہے کسی اللہ اگر یہ دسنا چاہتا کہ میں کو آن کلا تے او دے کوڑ اور ذریعے بھی آن نا اور ذریعے بھی آن نا وہ جڑا اتنا قدرت والا رب ہے کہ وہ اپنے دو فرشتے جڑے نے تواڈے موڑیاں تے نگہبان مقرر کر سکتا ہے میری صحت بھی خراب ہے میں موڑ بھی تواڈی محبت واسطے پڑھ رہے ہیں جی تساں نہیں سننا تو میں اتنے اختتام کردا باقی تو مینوں اسا کہ اللہ دا فضل ہے اج تک لالچ آیا ہی نہیں جی تساں سننا ہے تو میں گا پڑھنا کیونکہ میں تکلیف دے وچ پڑھ رہا ہوں تواڈے واسطے تواڈی محبت واسطے اللہ ایک کے اے اعلان فرمایا اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان کرنا سی میں ایک کا میں اکلا اللہ نے یہ چاہیا کہ میں پہچانیا جاواں اس لیے اللہ نے تمام مخلوقات میں تخلیق فرما دیتا ہن اللہ ایک کے اللہ واحد ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا نو پتہ لگے یہ مخلوقات نو پتہ لگے تے اللہ دی قدرت دا ایک کمال ہے کہ اللہ نے تواڈے اوتے اپنے نگہبان فرشتے رکھے ہوئے اللہ چاہتا کوئی اور وائے نال تھانوں دس سکتا اللہ چاہتا چرند پرند پہاڑ سورج جو اس بنایا ہے جو اس تخلیق کیتا ہے وہ بول کے ایک گواہی دیندہ کہ اللہ ایک کے لیکن اللہ نے اپنی وحدانیت دے اعلان آستے ایک زبان منتخب فرمائیے اس زبان کی اختیار دیتا وہ بھی قرآن کو اس دسیا ہے لیکن جو مرتبہ اور جو مقام اس زبان دا ہے او اے وے کہ او مصطفیٰ کریم دی زبان قل هو اللہ احد محبوبہ تو دس دے کہ میں ایک اللہ سنے تینوں کیڑا مشکل ہے سانو اے دسنا کہ تو ایک تو جو پالنا آرے جو تخلیق کار ہیں تو ساری دنیا تخلیق فرمائی ہے ہر چیز نے تو بنایا ہے تو تے اندر بھی فیڈ کر سکتا ہے پیدائش دے ویلے اگر اللہ دماغ دے اندر فیڈ کر دے تے ان کو روک سکتا ہے یعنی اپنی وحدانیت دا اعلان کرانا رب واسطے کوئی مشکل نہیں اپنے آہد ہونے دا اعلان کرنا رب واسطے کوئی مشکل نہیں لیکن رب نے محبوب دی زبان نو منتخب فرمایا ہے میں جناب کی خدمت جو خیرات مینوں لبھی ہے وہ پیش کرن لگا محبوب دی زبان نو چننے دی وجہ اے بے کہ دنیا اے سمجھ جاوے کہ میں اپنی وحدانیت دا عہد ہونے دا ایک ہونے دا تعارف اگر کرا رہے ہیں تو محمد دی زبان تو کرا رہے ہیں یعنی میں اپنا ایک ہونا دستا پیا تو محمد دے وسیلے نال پیا دستا یعنی میں اپنا وحدانیت ہونے دا اعلان پیا کرتا محمد دے وسیلے نال پیا کرتا میں مخلوق نال انٹریکشن پیا کرنا تے محمد دے وسیلے نال پیا کرتا تے جے میں خدا ہو کے محمد دے وسیلے نال انٹریکشن کر رہے ہیں تعلق بنا رہے ہیں تعارف کروا رہے ہیں تے سمجھ جاؤ کہ خدا اے چاہ رہا ہے کہ مخلوق بھی میرے نال رابطہ کرنا ہے تو مصطفیٰ دے وسیلے نال کرنا ہے سرکار کی آمن جینے جینے مسلمہ بولے جینے جینے گال دی وانڈ آئی جے نہیں آئی تو میں دوبارہ عرض کرنا
مقصد سمجھانا ہے، گل نو سرے اتر لگانا نہیں۔ اللہ نے، خدا نے اپنی وحدانیت دا اعلان واسطے مصطفیٰ نو چنیا ہے، مصطفیٰ دی زبان نو واسطہ بنایا۔ توجہ، مصطفیٰ دی زبان نو کی بنایا ہے؟ مصطفیٰ دی زبان نو وسیلہ بنایا ہے اپنے تعارف دا، اپنی تعارف دا، اپنے پہچان دا وسیلہ بنایا ہے مصطفیٰ دی زبان نو، تاکہ مخلوق سمجھ جاوے کہ پروردگار اگر اپنا تعارف کراندہ ہے تو مصطفیٰ دے وسیلے نال کراندہ ہے۔ جے مخلوق نے اپنی دعاواں التجاواں کرنیاں تو مصطفیٰ دے وسیلے۔ میں نے اجازت دیو کہ میں رزلٹ نچوڑ جناب دی خدمت چو پیش کر کے اگاں ٹور پواں، او نچوڑ والا رزلٹ ہے، یعنی رب دسنا چاہ رہا ہے کہ مخلوق چو جیڑا بھی محمد دے وسیلے تو بنا میرے اللہ او داؤنا قبول نہیں۔ اور ادھا ایک سب تو بڑا تاریخی نقطہ جناب دی خدمت چو پیش کرن لگا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ ایک مسجد بنی سی، مسجد درار، وہ کہیں بنائی سی؟ اہل علم حضرات بیٹھے، وہ کہیں بنائی سی؟ منافقاں محمد نو کی حکم ہویا کہ جا کے دھا دے، کی کر جا کے دھا دے۔ میرا رسول کریم ہے، میرا رسول عجب نہیں کہ اللہ آگے یہ گل کرے، مولا مسجد تیرا گھر ہے۔ توجہ اے نکتہ ان بے وقوفاں آر سننے آڑا نہیں، محبت نار سن سو تو میں سنا سا، محبت نار۔ مسجد درار ہے، مسجد درار ہے، منافقان دی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ حکم ہویا کہ میرے محبوب اس مسجد نو گرا دے۔ عجب نہیں، حیرانی نہیں، ہو سکتا ہے میرا محبوب کریم ہے، انہیں رب کے سوال کیتا ہوئے، یا اللہ پاک وہ مسجد ہے تیرا گھر ہے، میں تیرا محبوب ہاں، میں کیویں ڈھاواں؟ ہو سکتا ہے؟ عجب نہیں کہ سوال کیتا ہوئے، اگو جواب لگا ہوئے محبوب وہ مینوں تے مندن کہ میں خدا ہاں، لیکن وہ تیرے نال منافقت رکھتا ہے۔ تے ہو سکتا ہے کریم آقا یہ آکھیا ہوئے، یا اللہ میری موڑ بھی خیر ہے تینوں تے مندن، تے یقیناً بارگاہ الہ دی طرف ہو اے جواب لبا ہونا ہے رسول پاک نے، محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جاؤ گرا دو اس مسجد کو۔ محبوب جو تمہارا نہیں، جو تمہارا نہیں، جو تمہارا نہیں، جو تمہارا نہیں، جو تیرے دروازے سے گزر کے آئے گا، آئے ہائے ہائے، جو تجھ سے ہو کے مجھ تک آئے گا اسی کو قبولیت ملے گی۔ انہوں ہی قبولیت لبنی ہے جو مصطفیٰ دیاں قدمہ دی خیر منگ کے رب تک اس دوجن کدی قبولیت نہیں لبنی جیڑا وسیلہ مصطفیٰ دا وچو کٹ کے تے ڈائریکٹ سیڑھی لان دے چکر کے، ڈائریکٹ سیڑھی کدی نہیں لگی۔ اگر ڈائریکٹ سیڑھی لگنی ہوندی تے رب اپنی وحدانیت دا اعلان باقی ہر شے تو کروا لینا، ان کوئی اوکھا نہ، اس اپنی وحدانیت دا آہد ہونے دا اعلان مصطفیٰ دی زبان تو کروا کے اے دس چھڑیا ہے کہ جے میں اپنا تعارف مصطفیٰ دے زبان تو دے رہا تے میں تو اڈی گل بھی مصطفیٰ دے وسیلے نال سنوں۔ اچھا اللہ پہ آپ فرماندہ ہے محبوب دی زبان تو قل هو اللہ احد، محبوب فرما دے میں ایک کام۔ ہن اللہ دی وحدانیت دا اعلان مصطفیٰ نے کرنا ہے، ہن او دے ایک ہونے دا پاک مصطفیٰ ہونا ہے، تے تاں ہی نہیں گل، یہ تے سارے جان دے میں حدیث شریف جو ہے کہ اجے کچھ نہ تخلیق تے او ہا، اجے کچھ نہ تخلیق تے او ہا، ایک رب ہا تے ایک او دا محبوب ہا، یعنی مصطفیٰ تے او دے ایک ہونے دا پاک کے تائیں تے مصطفیٰ دی زبان منتخب فرمائیس، محبوبہ تو شاہد میرے ایک ہونے دا جا مخلوق نو اعلان کر کے دا، تو شاہد میرے ایک ہونے دا جا مخلوق نو گل دس کہ میں ایک کام، میں
ایک کام بڑا خوبصورت اہتمام تساں بھائیاں کیتا، اتنا پیار کرتے ہو، اتنا اہتمام کرتے ہو، وہ جس نیک مقصد اور نیک نیت نال کرتے ہو وہ دے اندر بھی تو کوئی گل چھپی ہے نا۔ اور مثال کے طور پہ تساں میلاد شریف دا اہتمام کیتا، ڈھیر سارا لنگر پکایا، ٹھیک ہو گیا، اس مسجد شریف چو ڈھیر سارا مجمع جمع ہو گیا۔ اگر اسی کدھر باہر گلی میدان چو میلاد شریف دا اہتمام کرتے تے اساں کی کرنا؟ قالین وچھانی ہے جو کہ اگے اتھے وچھی ہے، شامیانہ لانا اتے تمبو، لائٹنگ کرنی ہے رات دے ویلے کرتے تھے۔ یہ سارا اہتمام اسی کرتے ہیں میلاد شریف منانا۔ ساڈی اوقات، ساڈا ٹل، ساڈی طاقت اتنی ہے، توجہ ہے؟ سننا چاہتے ہو تو میں ٹوراں، سننا چاہتے ہو تو میں ٹوراں، توجہ رکھیں گے۔ اسی میلاد دی محبت میلاد منان آستے یہ تمام کریدہ کہ قالین وچھا لو، باہر کر رہے ہیں تو شامیانہ لا لو، ذرا حسن دین آستے لائٹنگ بھی کر لینے ہیں، یہ ساڑھی طاقت ہے۔ اسی اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ شامیانہ لا لویے، قالینہ وچھا لویے، لائٹنگ جلا لویے، لنگر پکا لویے۔ رب نے معبود دا میلاد منانا، رب نے کی کیتا؟ زمین دا فرش بچھا دیتا، رب نے کی کیتا؟ زمین دا فرش بچھا دیتا، آسمان دا شامیانہ لا دیتا، وچ چراغاں دی لوڑ آئی، اسا کیا چل بھی سورج توں بڑھ چراغاں کا، چل بھی چند توں بڑھ تے چراغاں کا، وچ رونق دی لوڑ آئی تے ساری مخلوقات میں پیدا فرما دیتا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ محبوبہ تینوں نہ پیدا فرماندا تے دنیا تے کچھ نہ ہوندا، سب کچھ تیری واسطے، سب کچھ تیرے آستے تخلیق کیتا ہے۔ اپنی آدنیت دا اعلان کرانا، اپنے واحد ہونے دا اعلان کرانا، لیکن ذریعہ مصطفیٰ بنا چھڑیا۔ اور وہ دے میلاد سجا کے، میلاد اللہ نے سجا دیتا نا، دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اگر معبود نو تخلیق نہ فرماندا، معبود دی آفرینش نہ کردا، معبود نو نہ سجاندہ، معبود نو نہ بھیجنا ہوندہ، تو دنیا دے اتے کوئی چیز تخلیق نہ کردا، دنیا دے اتے کوئی چیز نہ تخلیق کردا، نہ افلاک ہوندے، نہ زمین ہوندے، یہ پاک کے نہ سامنے۔ یعنی اللہ نے اگر مصطفیٰ دی تخلیق دا ارادہ فرمایا ہے تو بزم کونین چو ہر چیز انہوں سجا بھی چھڑیا سنا۔ بلکہ نصیر الدین نصیر، حضور نصیر ملت دا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن تے اتر آیا ہے، میں جناب دی خدمت چو پیش کرداں۔ شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی تھا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم کونین کو سجا کر تیرا چرچا کرنا۔ یہ نصیر الدین نصیر صاحب دا شعر ہے کہ تخلیق دی مقصد دے اندر ایک مقصد اللہ دا شامل ہے کہ بزم کونین سجے گی دے میرے محبوب دا چرچا ہو۔ انہوں چرچا کیویں پیا کرتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیویں چرچا پیا کرتا ہے کہ جتھے جتھے اس اپنا ذکر رکھیا اتھے اتھے معبود دا ذکر نال سجا چھڑے۔ تسی نماز پڑھ دے ہو، نماز دے اندر جو کچھ پڑھنے دا حکم ہے وہ سارا اگر تسی کھڑے ہو کے پڑھ دو تو نماز ہو جاسی، ہو جاسی۔ یعنی نہ سجدہ کرو، نہ رکوع کرو، نہ قیام کرو، صرف کھڑے ہو کے سورتاں پڑھ چھڑو، نماز ہو جاسی۔ نہیں ہو سکتی، پاک کیا ہے؟ نماز کینج ہونی ہے، نماز کینج ہونی ہے۔ ایڈا اوکھا سوال نہیں جتنا خاموش ہو گیا، اتنا مشکل سوال نہیں جی میں چوپ کر گیا، مجھے میں اندھی کو نہیں ہے گال۔ دسو نماز ہو جاسی، نماز کینج ہونی ہے، نماز کینج ہونی ہے، نماز کینج ہونی ہے۔ جس وقت سجدہ کرنا، جس وقت قیام کرنا، جس وقت رکوع کرنا، جس وقت نماز میں پوری شرائط دنال ادا کرنا، ایک کام بھی چھاڑ گئے ہونا تو نماز نہیں ہونی۔ وہ ایک کام چو اے بھی ہوندہ ہے وہ پہلو وضو کرنے،
کوئی ایک بھی وچوں چھڑ گئے ہو نا مس کر گئے ہوئے تو وہ وضو کرنے اگر پوچھا جائے مولا یہ ساریاں شرطاں نال مقصد تے نا میں تیری حمد و ثنا کرنا قرآن چو تو کدھرے بھی نہیں لکھیا اب نماز انج کر کے پڑھ صرف ذکر دا حکم ہے کہ میرا ذکر کرنے تے ذکر تے نیری تیری یاد بھی کیتی تے ہو گیا پر نماز دا سارا دسیا تے مصطفیٰ نے یعنی جو مصطفیٰ دی ادا ہے او دی نقل کرنا نماز جس نے وہ نقل کرنے دی کوشش صحیح طریقے نال کر لئی او دی نماز پوری ہو گئی جس نے وہ صحیح طریقے نال کوشش نہ کیتی جی میں دسیا گیا ہے وہ دی نماز پوری نہ ہوئی یعنی کہ کسی فارسی دے شاعر نے لکھیا سی نہ قیامے نہ قعودے نہ رکوعے نہ سجود برسرے یار گزاریم نماز عجبے میں نہیں جاندہ قیام کیے میں نہیں جاندہ رکوع کیے میں نہیں جاندہ سجدے کین میں نے پتا ہے کہ جو کچھ یار کیتا ہے وہ دے پیچھے کرنا ہے دیو نماز نبی پاک علیہ السلام آپ دیاں عظمتاں مکن چوا ہی نہیں سکتے اللہ نے اتنے بلند مرتبے اور مقام نال مصطفیٰ نوازیا ہے کہ جدہ احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں کوئی جیڑا بھی ہو جائے عالم ہو جائے مفسر ہو جائے محدث ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے وہ مصطفیٰ دی عظمت دا احاطہ نہیں کر سکتا تسی یہ دسو 1400 سال بیت کہنے 1400 سال گزر کہنے کتنے علماء محدثین مفسرین کتنے بڑے عالم ہو گزرے ہیں کیا آقا علیہ السلام دی شانی اس میں گرامی دا احاطہ ہو گیا قیامت تک ہو سکتا کیوں ورفعنا لک محبوب میں اپنے ذکر دی نسبت دے کے تیرا ذکر بلند کیتا ہے جد تک میرا ذکر قائم دائیں میں ناڑ تیرا ذکر قائم دائیں غلاموں کا سویا مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں غلاموں کا سویا مقدر جگانے میں نہیں لگتا تسی سارے آپ ستے پہ ہو مقدر تے مڑ جاگنا دور دی گانے غلاموں کا سویا این نہیں تساں پڑھنا ہے میں پڑھنا غلاموں کا سویا توان کوئی نہیں مقدر جگاؤن دی لوڑ بھائی تو اڈا میں لگتا کہ جگایا غلاموں کا سویا یاد تسی اپنے آپ میں مصطفیٰ کریم دے غلام نے ہو سمجھ دے تے جے سمجھ دے ہو تو مڑ بندے دے پترہ آرنا ایک باری اچھا دسو با غلاموں کا سویا حضور آ رہے ہیں وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے میں آگے کیا پڑھنا تو سایا میرا تو گڑا خراب ہے نا میں اتنی چھٹی دے بڑھ دی ہے نا اتھے سائی کڑائی رکھو وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے آج پاک کوئی نہیں ہویا آج 12 ربیع الاول ہے آ رہے ہیں وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے وہ دیکھو جن نبی دی شفاعت دی لوڑے ہو بولے وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے یتیموں کا والی غریبوں کا ملجا امیدوں کا مرکز فقیروں کا ماوا غریبوں کا والی آئے یاد توڑے جو غریب ہے ہی کوئی نہیں یا غربت تو ہتھ دور رستی صدقہ سرکار دا نسنا کیوں نسنا لیکن جدے صدقے نس رہی ہے وہ دے ذکر تے ان خاموشی نارنا گزار چھڑا غریبوں کا والی جو یہ سمجھدا ہے کہ میں غریب دا والی ہو دنیا تے اگر کوئی نہیں دے مصطفیٰ ہے وہ بولے غریبوں کا والی
غریبوں کا والی، غریبوں کا والی، یتیموں کا ملجا، امیدوں کا مرکز، فقیروں کا ماوا، حقیروں کو گلے سے لگانے، حقیروں کو گلے سے لگانے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ یثرب کے بچوں نے جو دیکھا نبی کو، یثرب کے بچوں نے جو دیکھا مچل کر کہا سبھی نے سبھی کو، مچل کر کہا سبھی نے سبھی کو۔ ہون اے مرزے بنگسی آلیاں تواڈے واسطے شعر ہے، کیونکہ تسی پنڈ وچ بیٹھے ہو تے تسی یہ یقین رکھو کہ جتھے سرکار دا ذکر خیر سجایا جاندہ ہے سرکار اتھے آپ تشریف لے آندے ہیں۔ یثرب کے بچوں نے جو دیکھا نبی کو، یثرب کے بچوں نے، آج اپنے آپ میں سمجھ لو کہ مرزا کے بچوں نے جو دیکھا نبی کو، تواڈے پنڈ دا نام لا لیندے ہیں۔ سانو تے یقین ہے کہ ساڈے مصطفیٰ نو اللہ نے اتنے اختیار دیتے نے کہ وہ جس وقت چاہن، جس غلام تے چاہن وہ ظاہر ہو جاندے۔ تواڈے پنڈ دیاں بچیاں نے جس ویلے ویکھیا نبی نو، یثرب کے بچوں نے جو دیکھا نبی کو، مچل کر کہا سبھی نے سبھی کو، میرے گاؤں کو، میرے گاؤں کو اب مدینہ بنانے حضور آ رہے ہیں۔ بھائی جتھے یثرب ہے نا، یثرب بیماری دا گھر ہے، لیکن سرکار دے قدمین شریفین دی برکت نالو مدینہ بنے ہیں۔ جتھے سرکار دا ذکر خیر سجایا جائے آپ اتھے تشریف لے آندے نے، کرم فرماندے نے، تے جتھے آپ آ جاندے نے وہی جاتے مدینہ بن جاندے نے۔ میرے گاؤں کو اب مدینہ بنانے، میرے گاؤں کو، بھائی تیرا گاؤں ہے نا، پڑھنا میرے گاؤں کو، میرے گاؤں کو، اس گاؤں کو، اس گاؤں کو، اس گاؤں کو اب مدینہ بنانے حضور آ رہے ہیں۔ اس گاؤں کو اب مدینہ بنانے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ میں عرض کی تھی کہ اللہ نے جتنے خاص اعلان فرمانے ہوں، جتنے خاص اعلان فرمانے ہوں، اتھے اپنے محبوب نے حکم کرتا ہے کہ تو بول۔ اتھے کی کرتا ہے؟ جس وقت اپنی وعدنیت دا، عہد ہونے دا، ایک ہونے دا اعلان کرنا خاص، اس وقت اپنے محبوب نے فرمایا اس کی قل هو اللہ احد، فرما دے محبوب میں ایک کام، اللہ دے محبوب نو تے بڑا پاک کے باو ایک، کیونکہ کچھ نہ تے او ہاں ایک بنان والا سی۔ ہائے بڑا خوبصورت لفظ، رب کوئی ایسا وقت گزریا جس معبود نہ ہوئے، بڑا خوبصورت، بڑی خیرات ہے۔ تواڈے نال شیئر کرن لگا، تھوڑا توجہ دی طالب ہے۔ جناب اکرام صاحب آج بالکل خاموشی چھنے، پتہ نہیں مست ہو گئے، مستلست ہو گئے۔ ناصر سچیاری صاحب ساتھ دے رہے ہیں، تواڈی ساتھ دی ضرورت ہے۔ دسو اے کہ رب جو کہ تخلیق کار ہے پوری کائنات دا، کسے ایسا وقت، کوئی ایسا وقت گزریا ہے کہ جس وقت وہ معبود نہ ہویا ہو۔ انہیں تھوڑا اوکھی گل ہے، میں جناب واسطے سوکھی کرنا۔ اگر کوئی عبادت کرن والا ہوگا کسے دی تے جدی عبادت کیتی جاندی ہے ان معبود ستے، یعنی اللہ، اگر اللہ ہے موجود ہے تے ہر وقت کوئی نہ کوئی دی عبادت آستے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک لمحہ ایسا گزر جائے کہ خالق دی مخلوق عبادت آستے موجود نہ ہوئے تو پھر وہ خالق نہیں رہندا۔ علمی نقطہ ہے، توجہ نہ، اگر خالق دی مخلوق ایک لمحے آستے بھی عبادت کرن والی نہ ہوئے تو وہ
خالق نہیں راندا تے جس وقت کچھ نہ جس ویلے کچھ نہ اس ویلے وہ عبادت کون کرتا؟ پہنچ گئے جتھے پہنچانا چاہ رہے ہیں پہنچ گئے جتھے پہنچانا چاہ رہے ہیں اتھے الحمدللہ تسی پہنچ گئے میں ہن پاک ہو گیا وہ سرکار تشریف لے آئے پاک ہو گیا سرکار دی نظر کرم ہو گئی ہے تھوڑے دل اور ذہن کھول گئے جتھے میں پہنچانا چاہ رہے ہیں اتھے پہنچ گئے ہو گال نوڑنگاں ٹوڑ دیں کہ جس وقت خالق نے کچھ نہیں بنایا کوئی چیز تخلیق نہیں کی تھی لولاک دا پاک کے باجے تک کچھ نہیں بالکل کوئی چیز خلق نہیں کیتی گئی کوئی چیز تخلیق نہیں کیتی گئی اس وقت بھی کوئی مخلوق آئی نہیں جیڑی وہ دی عبادت کر دی ہے جے اگر عبادت کرن والا نہ ہوئے تو معبود نہیں راندا تے حدیث شریف تو پتہ لگتا ہے کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین آج ایک نبی زاویے دے نالے حدیث جناب کی خدمت چو پیش پیا کرنا کنتو دا مطلب ہوندہ ہے میں تھا ہے نہیں تھا اور نبوت ایک عہدے دا نا ہے عہدہ تاں ہی ہوندہ ہے جے کوئی سیٹ ہوئے اجے بھی نہیں پہنچے عہدہ تاں ہوندہ ہے جے کوئی سیٹ ہووے یعنی اس کا مطلب ہے ہویا کہ جدوں آدم اجے گارے اور مٹی چان نبی اس وقت بھی نبوت دے عہدے تے فائزان پتہ لگ گیا سمجھ آ گئی کہ جس ویلے کوئی نہ کچھ نہ اس وقت بھی ایک گھائی جڑی ہو دی عبادت کرتا جس وقت کچھ نہ اس وقت معبود آتے اس ویلے ہو ایک گھائی جڑا انہوں اپنا خالق مندہ میں جناب کی خدمت جو اگے عرض کی تھی وہ میں پاک ہو گیا سرکار نے نظر کرم تو آتے فرما چھٹی ہے تو اڈا دل بھی کھول گیا ہے ذہن بھی کھول گیا ہے ان گال ٹور دی جائے گی میں عرض پہ کرتا سا کہ اسی میلاد منانا ہوندہ ہے توجہ ہے اسا میلاد منانا ہوندہ ہے میلاد جس وقت اسی میلاد دی تیاری کرتے ہیں اسی اپنی طاقت دے مطابق شامیانے لانے ہیں کلین لانے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں سٹیج بنانے ہیں کسی اچھے جائے بندے نو بلا کے سرکار دا ذکر خیر دا اہتمام کرتے ہیں اے بھئی ساڑی طاقت اسی اتنے جو گئے یاس اتنا ہی کر سکتے ہیں اتنی ہی ساڑی اوقات ہے اتنا ہی ساڑا اختیار ہے رب نے میلاد منانے دا ارادہ فرمایا کو جنا اس ہر چیز تخلیق کر چھڑی انہیں زمین دا کلین بچھایا آسمان دا شامیانہ لایا اور سورج اور چاند اس لائٹنگ کر چھڑی سمندرہ چست بیانی دے چھڑی آواز چست بیانی دے چھڑی اور مخلوق نو اس ذکر خیر آستے پیدا فرما مخلوق نو ذکر خیر آستے پیدا فرما چھڑیا پر ساڑا مسئلہ ہو رہے ساڑا اوقات چھوٹی ہے بسات چھوٹی ہے ہمت تھوڑی ہے اسی اتنا کر سکتے ہیں جتنے جوگے ہیں ساڑا ایک دیڑے میلاد دا فنکشن ہوئے دوسرے دیڑے اسی اپنی عرشہ سمیٹ لینے ہیں سمیٹ لینے ہیں نا دوجہ دیڑے مطلب فرض کرو بار گڑیج میلاد میں نہ رہے ہیں اتھ تمبو لگے ان کنات لگی ہوئے اتھ سٹیج لگا ہوئے سارا کچھ ہوئے پہلے دن جنہ ویکھیا انہا دوجہ دن آنا دے انہا آکھنا با آج جو ہر شے کوئی نہیں بھائی جس ویلے کسی کو پوچھ سن بھائی اتھے کل میلاد تا سٹیج بھی موجود سی کل اتھے شامیانہ بھی لگا سی کل اتھے کلین بھی سی آج جو ہر شے کدے گئی ہے تے انہوں جواب ہی لبنا ہے میاں کل میلاد دا تذکرہ کل میلاد دا تذکرہ کل میلاد دا تذکرہ اس لئے ہر شے سجائی گئی آج میلاد شریف دا تذکرہ نہیں ہے اس لئے تھے ہوئے تمام نہیں ادھا مطلب ہے کہ جے اگر میلاد شریف دا تذکرہ سجائیے تو بات جو اسی انسان اسی ہر شے سمیٹ لینے جیڑے کہیں دینے کہ محبوب دنیا تو ٹر گیا ہے جے اگر وہ ٹر گیا ہوندہ نا تو رب ہر شے سمیٹ لینے واہ 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 خیرات لگ دی خیرات سرکار دی خیرات لگ دی میرا
توجہ گل سمجھ آئی جے وانڈ آئی جے یعنی اسی جو کچھ کرتے ہیں میلاد دا ذکر خیر کرتے ہیں خیر کرنے تو بعد ذکر سجانے تو بعد اپنی عرش سمیٹ کے اندر رکھ لئی دیئے جے آکھن والے دی گل مان لئیے اعتراض کرنے والے دی گل مان لئیے اور جیڑے اے سمجھ دین ساڈا محبوب دنیا تے کوئی نہیں انہاں دی مان لئیے تے موڑ اس گل دا مینوں پاک کے جے مصطفیٰ دنیا تو ٹر جاندا نا تے رب بھی ہر شے سمیٹ لے کیونکہ محمد جان ہے اس جہان کی اور جان نہ ہو تو جہان نہ ہو ہائے 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 محمد جان ہے اس جہان کی محمد جان ہے بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ محمد جان ہے اس جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو اور بھئی اللہ نے جس کی خاطر خود فرما چھڑیا میں ہر چہر تخلیق کی ہے میں پوری کائنات کو بنایا ہے اگر میں محبوب تینوں پیدا نہ فرماندہ افلاق پیدا نہ کردہ زمینہ پیدا نہ کردہ مخلوقات پیدا نہ کردہ محبوب دی خاطر ایسے بنائی جے محبوب دنیا تو ٹر جائے اور بھئی اگر انہاں دی گل مان لئیے جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ یا محمد نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو وہ جتنے تک آن اتنے تک جائزہ یا رسول اللہ کہنا اگر انہاں دی گل مان لئی جائے جے محمد دنیا تو ٹر جائے تے رب عرش سمیٹ لیں ہر چیز جے چل رہی ہے دا مطلب ہے مصطفیٰ موجود نہیں محمد جان ہے اس جان کی جو جان نہ ہو تو جہان نہ ہو بھئی تو آڈے آستے تھے اس کچھ بڑھائے ہی پر تو آن ہوئے پر تو آڈے کچھ نیک پاک چنگے ہو گئے ہیں ان آستے اس کچھ تخلیق کیتا ہے تیار جیسے مٹی بیٹا ہے نہیں جس محبوب پچھے اس آفرینش فرمائی ہے اس دنیا دی وہ معبودی مقصد ہے وہ محبوبی مقصد ہے روز قیامت کوئی دنیا دی گل تے دنیا تے رہ گئی دنیا دی گل تے دنیا تے رہ گئی روز قیامت بھی اس جھنڈا اچھا اس تے ہی وکھانا ہے اور کسے آستے اس 50,000 سال دا دے نہیں بنایا شان ایک دی وکھانی مقصود ہے او دا نام مصطفیٰ ہے او دا نام مصطفیٰ جدی شان وکھانا مقصود ہے جدی شان دسنا مقصود ہے جدی شان بتانا مقصود ہے او میرا مصطفیٰ او میرا یار ایک باری میرا کیا ہے کہ تمہیں کو بڑا ٹھاٹ کرنا میرا مصطفیٰ ہم سب کا مصطفیٰ اسی تے آکھ سکتے ہیں وہ میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ دعا ایک روبت قبولیت ساڑی نوکری دی مصطفیٰ دی بارگاہ انج ہو جاوے کہ مصطفیٰ بھی فرما دیں میرا غلام میرا نوکر میرا اسی تے آکھ سکتے ہیں نا ساڑھا تے دعویٰ ہے میں رضبہ کردہ کہ جتھے اللہ نے کوئی خاص گال کرنی کوئی خاص اعلان فرمانا ہوئے اتھے لفظ کل دا استعمال فرماندہ ہے یعنی کہ اپنی وعدنیت اور آہد ہونے دا اعلان کرنا آستے فرمائے اس کی قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد اللہ ایک بہت لمبی گفتگو ہوگی یہ اس گال پہ ہون دوجے کول لا جاننا کول ہون ڈھیر سارے ہیں 4-5 کول ہیں لیکن ہون دوجے کول لا جاننے ہیں جڑا کہ مینوں بڑا پسند ہے جتھے اللہ نے کل دے لفظ لو استعمال فرمایا اللہ فرماندہ ہے کل ان کنتم تحبون اللہ ہائے 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 کل ان کنتم پہلی گل سی کل دی بادنیت دا اعلان ہن دوجی گل ہے کل دی محبت دا اعلان جو طالب میری محبت دا وہ کی کرے مالک تو تے دستا نہیں تو تے دستا نہیں تو تے لبدا نہیں تیری محبت کیویں حاصل کریے تینوں کیویں پچھانیے تینوں کیویں راضی کریے تو کیویں راضی ہونا ہے تیرا تے نہ چہرہ ہے نہ کوئی سمت ہے
نہ کوئی جگہ مقرر ہے فلانی جائی تو لب جانے تینوں کیویں راضی کریے جواب عجب نہیں کہ اے ہی لبے گا مدینے والے راضی کر میں آپے راضی اللہ یہ قرآن جو فرما رہے ہیں کہ محبوب ایک تے میری وحدانیت دا اعلان کیتا جے ہن دوجا کل لے کل ان کنتم تحبون اللہ ہائے 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 فاتبعونی یحببکم اللہ اگر محبوب یہ جڑی مخلوق یہ جڑے تیرے چاہن والے میں پیدا کیتے نے یہ میری آقا علیہ السلام نو راضی کرنے دی خاطر اتنا وڈا کام کیتا ہے کہ تساں راجپال یہودی نو قتل کر دیتا ہے اس خطری نو قتل کر دیتا ہے تے تساں اس تو بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی ویکھی یعنی عشق نبی تساں اتنا وڈا کام کیتا ہے اتنا کمال دا کام کیتا ہے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اپنے بال بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی اپنے ماں باپ دی پرواہ نہیں کیتی اپنے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی اپنا آپ لٹا چھڑیا ہے اجے بھی نہیں سمجھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو کسی پوچھے آنا بس سرکار زکاة کتنی قسم دیئے اس دیڑے بابا جی لہر چوان جدوں بابے لہر چوان ادوں آپ پہ علم منڈی رکھ دیں آپ نے علم منڈیا آپ نے فرمایا بس زکاة بھائی جی 3 قسم دی ایک ہوندی ہے شریعت دی ایک ہوندی ہے طریقت دی ایک ہوندی ہے حقیقت دی غازی علم الدین شہید نے کیڑی زکاة دیتی دسو غازی علم الدین شہید نے زکاة کیڑی دیتی حقیقت دی غازی نے نہیں ویکھیا میرا گھر بار لٹین ہے غازی نے نہیں ویکھیا میرے پیچھے ماں باپ نے غازی نے نہیں ویکھیا میرے پیچھے بال بچے نے غازی نے کی ویکھیا ایک کملی آڑے دا در غازی نے کی کیتا ہے وہ زکاة دیتی ہے جند دیوی دی ہائے 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 کی خیرات لگی ہے کی خیرات لگی حضرت موسیٰ دے دور چھونا ایک بندہ تے وہ اللہ نو بڑا پیارا اللہ او دے منگیاں او بھی عطا کر چھڑدا جیڑا کسے دے نصیب چو نہ لکھیا بڑی توجہ والی گل محبت والی گل اللہ او دے منگیاں او بھی عطا کر چھڑدا جو کسے دے نصیب چو نہ لکھیا ہوندا جو رزلٹ اور نچوڑ دینا ہے نا جیڑا عاشق بیٹھا ہے وہ پھر پیران تے نہیں بیٹھ سکتا جو رزلٹ دینا پر من رزلٹ تک دی تساں مہلت دینا انتظار کرنا اللہ نے اس انج راضی کیتا یا اس فقیر نے اللہ دے ولی نے کہ کسے دے نصیب چو کچھ نہ لکھیا ہوندا بڑی توجہ نالے جملے سنے کسے دے نصیب چو جو کچھ نہ لکھیا کسے دے نصیب چو جو کچھ نہ لکھیا ہوندا اللہ دی دعا تے وہ عطا کر چھڑدا حضرت موسیٰ کو کوئی سوالی آیا انہوں نے سوال کیتا وہ موسیٰ میرے آستے اولاد مانگ موسیٰ نے اللہ نال مشورہ کیتا اللہ نے کیا بھئی تیرے واسطے اولاد کوئی نہیں وہ جس میں جا رہا سی باہر نکلیا ہے نا امید ہو کے دل دا ٹوٹ گیا فقیر دی نظر پہ انہیں دل دا حال ویکھیا انہیں بلا گیا کہ اولاد لینی نہیں جا تینوں اولاد لب جائے گی سال لگا انہوں اولاد ہو گئی وہ حضرت موسیٰ کو دعا واسطے آیا آدھا ہے یا موسیٰ اے من بچہ اللہ نے دیتا ہے تے دعا فرماؤ حضرت موسیٰ نے کیا کہ تیرے نصیب میں تے بچہ ہائی کوئی نہ یہ ہویا کیوں ہے حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے آپ کوئی دور تے چلے گئے رب سنن جا کے سوال کر دیں علماء کر دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ مڑے ایک ہی میں تیرے کو منگیا ہے تو میرے دینے منگنے دے نہیں دیتا اونجوں دے چھڑے گئے تے بڑی ڈاڈی گال ہو گئی جواب دے مجھے میرے مولا اللہ نے کیا موسیٰ جا ایک انسانی گوشت دا ٹکڑا لیا تو موڑ میں تینے جواب دیا حضرت موسیٰ ٹور پہ آئے آپ تلاش کرن لگ پہ جے ناکھن اپنے منن آڑے عقیدت آڑے ایتے سمجھ لو ہے کہ جتنی تسی عقیدت آڑے بیلی ہوندے ہو
حضرت موسیٰ جے نہ کے آگ کھنا سکے نعرے نہ لائے کرو کچھ کرنا بھی پہندا ہے اللہ واسطے عقیدت آلیاں آ کے نا حضرت موسیٰ آگ کھن ہاں بھئی تو میرا کلمہ پڑے آئے انج کر ایک گوشت دا ٹکڑا میں دے وہ آکے موسیٰ کیڑے گوشت دا ٹکڑا بکرے دا بچے دا کٹے دا حضرت موسیٰ کھن نہیں بھائی اپنے جسم ناڑو وہ آکے موسیٰ کلمہ پڑھائے گوشت لینے آڑی وعدے آڑی گال کوئی نہیں کیتی ہے آج بھی یہ دسو بچیڑی امت رسول دیو کلمہ دے پڑھ دیو مرشد دے آگ کینے ہو لگی دی حضرت موسیٰ نے آکھیا گوشت دا ٹکڑا لینا ہے سوال کیتا ہونا وہ کیڑا گوشت دا ٹکڑا کٹے دا بچے دا بکرے دا گائیں دا کدا حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھائی تیرے جسم دے گوشت دا ٹکڑا وہ جتے کوڑ جانو حضرت موسیٰ نے انکار کرتا گیا اس فقیر دے کوڑ گزرے تے سوال ہی بھولتے با انسانی گوشت دا ٹکڑا لینا ہے انہیں کہا موسیٰ اُران ایتھو ڈولے دا گوشت انہیں کاٹا ایدلے ڈولے دا گوشت کاٹا پٹان دا گوشت کاٹا حضرت موسیٰ نے کہا بھائی میں نے ایک ٹکڑے دی ضرورت ہے انہوں نے کہا انہیں یہ تے نہیں دسیا وکیڑے ٹکڑے دی لوگ موسیٰ نے تھاڑ بھر لیا تھاڑ بھر کے کوئی دور تے لگے گئے جا کے پیش کر دیں اللہ سونیا تو انسانی گوشت دے ٹکڑے دی ڈیمانڈ کیتی آئی میں وہ لے کے حاضر ہو گیا اے لے وہ ٹکڑا حضرت خدا نے موسیٰ کو سوال کیتا موسیٰ یہ انسانی گوشت کدو لے آئے کدو لے کے آئے حضرت موسیٰ نے سدھی سماری سچی دسی نبی ہمیشہ سچی کر دیں حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنے تمام عقیدت مندانوں کیا ہے وہ ایک گوشت دا ٹکڑا دے چھڑو پر کسے نہیں دیتا ایک کوئی فقیر ہوتے بیٹھا اسا کیا موسیٰ جتنی لوڑی میرا لائی اللہ نے جواب دیتا جس میری خاطر گوشت دا ٹکڑا دیتا ہے اپنے جس سے تو لا کے میں او دے آکھنے دے بچہ نہ دے وہاں آتے کی کرا میں او دے آکھنے دے بچہ نہ دے وہاں آتے کی کرا موسیٰ تو عظمت آڑا نبی ہیں عقیدت آڑا آنکڑو تو یہ سوال کر سکتا ہے پر میں تیرا خدا میں تو اے پوچھنا انسان تے تو ہی آئے تینوں کیوں نہیں یہ دھیان آیا جس میرے آکھن تے گوشت دے ٹکڑے دیتن میں دے آکھنے تے او بھی کرنے جڑے نصیبہ تے نہیں لکھے ہون میں جڑا رزلٹ دین لگا میں اگے رز کیتی ہے کہ جو نصیبہ چ نہ لکھیا ہوئے اس فقیر دے آکھن تے لبدا اس فقیر دے آکھن تے حسین علیہ السلام نے کربلا سارے کو آئے نے اگر راہب نو 7 پتر پہ ونڈ دیں تے کمالے گا لے کیونکہ حسین نے اپنے گوشت دے ٹکڑے دے کے رب نو راضی کیتا ہے اے ہو ہی نہیں سکتا جو تقدیر جو نہ لکھیا ہوئے حسین نقلو نہ لبے اگر جیل لینا ہے او چیزاں جڑیاں نصیب جو نہیں لکھیاں تے مڑ درے حسین تے دامن بڑا مقبول اور معروف شعر ہے قسمت میں جو نہیں لکھا قسمت میں جو نہیں لکھا حسین سے وجہ ہے کہ حسین نے اپنا آپ قربان کر کے اچھا بھئی اے سوال آ گیا ہے اگے میں ساری گال تو اٹھے سامنے کیتی ہے اے دسو با حسین کیڑی زکاة دیتی ہے بابا فرید اندس ہے نا 3 زکاتاں ایک شریعت دی ایک طریقت دی ایک حقیقت دی شریعت دی ہے کہ 2.5 روپے دے چھڑنے دے باقی رکھ لینے حقیقت دی ہے کہ 2.5 رکھ لینے باقی ہر شے دے چھڑنے اور حقیقت دی ہے کہ جان بھی دینی مال بھی دینا سر بھی دینا بال بھی دینے بچڑے بھی دینے بانڈے بھی دینے
ہن تسی اس گل دی روشنی جواب دیو با حسین نے رب دی رضا واسطے کیڑی زکات دتی ہے کربلا چ؟ حقیقت دی زکات دتی ہے، حقیقت دی زکات دتی ہے، بال کو آئے، بچڑے کو آئے، اپنا آپ قربان کر دیتا حسین علیہ السلام نے رب دی رضا دی خاطر۔ تائیں آج اللہ نے حسین نو مقام عطا کیتا ہے کہ قسمت میں جو نہیں لکھا مانگو حسین۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ اللہ نے حسین علیہ السلام دی اس قربانی دا مقام رکھیا ہے کہ اپنی رضان حسین دی رضا شامل فرما دیا، اپنی رضان حسین دی رضا شامل فرما چھڑیا۔ حسین نے کیڑی زکات دیتی؟ حقیقت دی، اور جیڑا حقیقت دی زکات دے لیندا ہے رب او دے آکھیاں تقدیراں موڑ دیندا ہے، رب او دے آکھیاں تقدیراں موڑ دیندا ہے، رب او دے آکھیاں تقدیراں موڑ دیندا ہے۔ میں گل پھر اپنی اصل اوریجنل دی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس وقت خاص گل کرنی ہوئے یا رب نے، اس میں رب فرماندہ قل هو اللہ احد، دس دیو معبود میں اکلا، دس دیو معبود میں اکلا۔ اسی دوجا نقطہ کی ڈسکس کرتے پیاس، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو میری محبت دا طالب مصطفیٰ، جو میری محبت دا، میں خدا دی محبت دا طالب یا مصطفیٰ، انہوں یہ فرما دیو کہ وہ کی کرے، وہ تہاڈی اتباع کرے، وہ تہاڈی اتباع کرے گا تے میرا پیارا ہو جائے گا، وہ تہاڈی سنت تے عمل کرے گا تے میرا پیارا ہو جائے گا، وہ تہاڈا عشق دل چ رکھ دے ہویاں، عشق دل چ رکھ دے ہویاں، عشق دل چ رکھ دے ہویاں، عزت دل چ رکھ دے ہویاں، مقام دل چ رکھ دے ہویاں، محبت دل چ رکھ دے ہویاں، میرے آستے کوئی عمل کرے گا وہ مینوں پیارا ہو جائے۔ مصطفیٰ دا پیار ہی خدا دا پیار۔ مولا تیرا تے چہرہ نہیں، تینوں تے اساں واحد من لیا کہ تو اکلا ہے۔ اچھا یہ گل تساں ہن یقین رکھ دیو نا کہ رب اکلا ہے، اس گل تے کسی نے نہیں نا شک۔ اگر تسی وادنیت دا اعلان نہیں کرتے رب دی دا پھر تو تسی مسلمان ہی نہیں، اگر آد ہونے دا اعلان کرتے ہو تو پھر ہی مسلمان ہو۔ باقی گلاں تے بعد میں، باقی گلاں تے بعد چ، وادنیت دا اعلان ہے پھر رسالت دا اعلان۔ جس بندے نے وادنیت دے اعلان تے سر تسلیم کیتا، اس تو بعد رسالت دے اعلان تے سر تسلیم کیتا، وہ بندہ مسلمان ہے، او دا ایمان ہے۔ اسی طرح بالکل اور سننا چاہتے ہو یا بس کرو؟ محسوس ہو رہا ہے تو تھک گیا، محسوس ہو رہا ہے تھک گیا۔ چلو میں عرض کرتا ہوں جناب دی خدمت چو، میں عرض پہ کرتا سا کہ اللہ نے وادنیت دے اعلان اور رسالت دے اعلان دے وچ ایمان چھپایا۔ اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، او دا نبی سچا رسول ہے۔ جس وقت بندہ ان دو چیزاں تے ایمان بن لیندا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کی اقرار کرتا ہے کہ اللہ واحد ہے، وہ جہا کوئی معبود نہیں، اور محمد وہ سچے 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 رسول نے۔ اللہ ایک کے واحد یکتا ہے اور محمد وہ سچے رسول نے۔ واحد ہونے دی گواہی تو بعد دوجی گواہی کیڑی؟ واحد ہونے دی گواہی تو بعد دوجی گواہی کیڑی؟ میں لگتا ہے میں سمجھا نہیں رہا جناب، یا میں سمجھا پا نہیں رہا جناب، معذرت میری کم آگی، میری کم علمی۔ میں پھر ایک باری گزارش کرنا، اللہ دے واسطے تسی ایک اقرار کرتے کہ او ایک کے، او ایک کے محمد دے رسول نے۔ اے وادنیت دا اقرار اور رسالت دا اقرار ملے تے کی بندا ہے؟ ایمان ایمان ایمان۔ ہن میں نے دسو کہ جتھے اپنی وحدانیت دا اقرار کرا رہا ہے اتھے کدی رسالت دا اعلان کروا رہا تے پھر کی ہویا؟ ورفعنا
تسی نماز پڑھتے ہو، اذان پہلے بلائی جاندی ہے، تھانوں سدا جاندا ہے رب دی طرفوں، اس اذان دے اندر اس اپنے نام دے نال کدا نہ شامل کیتا ہویا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، اتیات چ باندھے ہو، شہادت دیندے ہو رب دی وحدانیت دی، نال مصطفیٰ دی رسالت دی، نال او دی یال دی عظمت دی۔ اے کی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر تیری خاطر اساں بلند کر چھڑیا۔ یا اللہ اے لکا دا کی ہے؟ مطلب تیری خاطر کیوں، خاص تیرے آستے کیوں؟ جواب ہی لبے گا، عجب نہیں، جواب ہی لبے گا کہ محبوب نو راضی کرنا اس پورے عمل دا مقصد ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ محبوب والا سوفا یؤتیک ربک فتردا، محبوب تینوں اتنا عطا کیتا جائے گا کہ تو ان قریب راضی ہو جائے گا۔ عطا کرنے سے رب نے کوئی کمی نہیں چھڑی، عطا کرنے سے رب نے کمی چھڑی ہے؟ مصطفیٰ دی عظمت ویکھو، مصطفیٰ دے اختیارات ویکھو، مصطفیٰ دا کمال ویکھو، ہر پاس سے میرے رب دی عطا، اپنے محبوب نال بے مثل محبت دا اعلان ہے، اعلان ہے، عطا ہے نا رب دی، کنی عطا ہے، کوئی دا اندازہ لا سکتا ہے؟ میں ایک آخری حدیث شریف جناب دی خدمت جو پیش کر کے اجازت لینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے اختیار عطا کیتا گیا۔ آپ فرماندے نے خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امت الجنہ، میرے کوڑے اختیار آیا کہ میں شفاعت چون لواں یا نصف امت بخشوا لواں۔ اور نبی پاک اگے فرماندے نے فاخترت الشفاعت، میں شفاعت منتخب کر لیا۔ جڑے اگلے جملے نو اتنے خوبصورت نے، جی تساں جاگنا ہے تو میں سنانے ورنہ نبی کریم فرماندے میں پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن تہاڈی محبت دا طالب ہاں، تسی میری گل نو سننے واسطے میں نے بلایا ہے، آج تو پھر میں سنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت نو منتخب فرما لیا۔ حدیث دے اگلے جملے اتنے خوبصورت نو، اتنے خوبصورت نو، اتنے خوبصورت نو، یقین کرو جڑا عاشق ہوئے گا وہ سنے گا تو دل کرے گا کہ میں اپنے نبی دے اپنی جان وار دیں۔ اگلے جملے یہ نہیں کہ کیا تھانوں اے تصور ہے یا اے تھانوں لگدا ہے کہ اللہ نے اے اختیار شفاعت دا مینوں اس راستے دیتا ہے کہ صرف نیکوکار بخشے جان؟ نا 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 نا، میں مصطفیٰ نے اختیار اس راستے لیا ہے کہ مذنبین بخشے جان، گنہگار بخشے جان، متلوثین بخشے جان۔ تائیں رسول نے فرمایا نا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، وڈے وڈے تھم گنہگار میں مصطفیٰ دی عزت صدقہ اللہ پار لا دی، لیکن وہ دے ہستے ایک شرط ضرور ہے، وہ شرط اے وے کہ اس بندے دے دل وچ حب اور پیار مصطفیٰ دا ہو، حب اور پیار مصطفیٰ دا ہوئے۔ تے نال دوجی شرط اے بھی ہے کہ نرا مصطفیٰ دا پیار ادھا ادھورا ہے جتنے تک نال آل دا پیار نہ ہو۔ کتنی ہی حدیث شریف نے جنہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا، تو انہاں نال محبت فرما، اور جو انہاں نال محبت کرے اودے نال محبت کر، اور جو انہاں تو عداوت رکھدا ہے، جو انہاں تو بغض رکھدا ہے، مالک میں اودے تو دوری اختیار کرنا، تو اودے تو دوری اختیار فرما۔ ہے یا نہیں؟ پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا پیار او اللہ دی خوشنودی دی وجہ ہے، اللہ دی خوشنودی دی وجہ ہے۔ اللہ نو راضی کرنا ہے تے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا پیار اپنے دل وچ بحال ہے، پھر جیڑا عمل کریں گا وہ کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے گی نا، تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دی عزت دا صدقہ اللہ بیڑا پار لا، اللہ بیڑا پار لا دے گا۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے جدہ کوئی مطلب میں تھانوں آسانی نال سمجھاواں نا، تے یہ ایسا عمل ہے کہ اگر تسی مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر سجاؤ، مولا علی دا ذکر خیر سجاؤ، اور یہ دوویں ذکر جڑے نے عبادت
دونوں ذکر عبادت. کوئی بندہ آکھ سکتا ہے نہیں عبادت. ایک تے مور خدا دی بھائی عبادت ہے تے دوجے ذکر ہے مور مصطفیٰ دی بھائی. تے مصطفیٰ جدے تے مور لاوے نا وہ گل پیڑی ہو جاندی, وہ شریعت بن جاندی, وہ رب دی رضا بن جاندی. اچھا ایک عبادت یعنی کہ ذکر مصطفیٰ جو ہن تک کرنے دی سان سعادت حاصل ہوئی, او دے بارے اللہ دی مور, اللہ دی مور, اللہ دے قرآن چ مور پیش کر کے دوجی علی دے ذکر دے بارے مصطفیٰ دی مور پیش کر کے میں اجازت لے لینی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے ہو, میں میرے فرشتے نبی تے درود بھیج دیں, تسی بھی اس عبادت چو شمولیت اختیار کرو. تسی بھی اس عبادت شمولیت اختیار کرو. عبادت لفظاں تے توجہ ہے. عبادت آؤ پھر رل کی شمولیت اختیار کر لیں. ہر درد کی دوا ہے. تساں آکھنا صلی علی محمد, تہاڈا کام کی آکھنا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشر. جیڑا ایک باری میتھے درود بھیجدا ہے اللہ دے 10 باری سلام بھیجدا ہے. تہاڈے چوں ہر بندے نے جس ویلے صلی علی محمد پڑھنا ہے انہیں درود تے بھیجنا ہے نا ایک بار, یعنی ہر درود دے بدلے 10 باری تے لبنا ہے. یہ تے پاک ہو گیا, پاک ہو گیا نا, گل پیڑی ہو گئی. پھر شروع کریے. ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, جن جن جو پیڑ ہے, جو درد ہے, جو دنیا دا دکھ ہے, جو مسائل ہے, وہ ذہن اچ کر کے صلی اللہ محمد پڑھے. رب مصطفیٰ دے ذکر دا صدقہ دے مسائل دور فرمائے. ہر درد کی دوا ہے. پچھلے ان میں لگتا لوڑ ہی کوئی نہیں. ہون تھوڑے والو آواز زیادہ ہونی چاہیے. ہر درد کی دوا ہے, تعویذ ہر بلا ہے. پیراں کو تعویذ لکھان جاندے ہو نا, درویشاں کو با اللہ دی کوئی آیت لکھ دیں, مینوں ڈر ہوندا ہے مینوں فلانا مسئلہ ہے ڈمکانا مسئلہ ہے, تو اللہ پاک دور فرمائے. تو میں تانوں گھر بیٹھے ایک تعویذ پہ دینا کرم والے لیندے ہی نہیں. ہر درد کی دوا ہے, تعویذ ہر بلا ہے. کیا نقش خوشنما ہے, محبوب کبریا ہے. جنت مقام ہوگا, دوزخ حرام ہوگا جس نے پڑھا ہے. پھر میں پڑھنا, جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جس نے پڑھا ہے. ہوں بھئی جنت مقام کنا نہ ہونا ہے, واڈا تسی پڑھ رہے ہو نا. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جس نے پڑھا ہے. فی الحال تسی پڑھ دے پے ہو, اس گل تے یقین رکھو. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جس نے پڑھا ہے. خدا کا قرب ہوگا حاصل جنت میں ہوگا داخل. خدا کا قرب ہوگا حاصل جنت میں ہوگے داخل جس نے پڑھا سنا ہے. پڑھا سنا ہے, پڑھا سنا ہے. میں پڑھ رہے ہیں تسی پڑھ دے پے ہو, میں سن رہے ہیں تسی پڑھ دے پے ہو. جس نے پڑھا سنا ہے. خدا کا قرب ہوگا حاصل جنت میں ہوگا داخل جس نے پڑھا سنا ہے. اور تعویذ کھول کر یہ پلا دو, ہر درد کی دوا ہے. تعویذ کھول کر پلا دو, ہر درد کی دوا ہے. کیا نسخہ شفا ہے, کیا نسخہ شفا ہے. صلی علی محمد. میں کتھے سا یار مجھے یاد کریں. ہاں جتھے اسی گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے محبوب دی یہ عظمت رکھی ہے کہ جیڑا آپ تے ایک باری درود بھیجے اللہ کریم 10 باری سلام بھیجدا ہے. میں جناب نو پیش کرنا سی قرآن دی مہر ہے کہ ذکر رسول عبادت ہے.
وہ میں جناب میں پیش کر لیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مور جیڑی اللہ نے لائی ہے مصطفیٰ دے ذکر تے کہ جیڑا ذکر کرے گا وہ اس عبادت جو شمولیت اختیار کرے گا اس عبادت دا حصہ بنے گا جو اللہ بھی فرما رہا ہے اور وہ دے فرشتے بھی کر رہے ہیں. یہ وہ واحد عبادت ہے جس پروردگار تھانوں اپنا شریک کرتا پیا. پروردگار اس سلام دے اندر تھان شریک کر رہے ہیں. یہ وہ واحد عبادت ہے جڑی تواڈے واسطے عبادت ہے، پروردگار واسطے سلام. پروردگار اپنے اس ایک عمل دے اندر تھانوں شریک فرما رہے ہیں. یہ مور ہو گئی قرآن دے. ہن دوجی عبادت جڑا ذکر عبادت قرار دیتا گیا وہ کیڑا ذکر ہے؟ وہ کیڑا ذکر ہے جدے اتے مصطفیٰ دی مور ہے. اور مصطفیٰ دی مور دا سٹیٹس کی ہے، مرتبہ کی ہے، مقام کی ہے. قرآن نے بیان کیتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میں خدا دی مرضی نال بولدا ہے. یعنی مینوں اے آکھن دی اجازت دیو کہ اگر ذکر علی نو عبادت قرار دے رہا ہے مصطفیٰ تے وہ اپنی مرضی نال نہیں دے رہا، وہ خدا دی مرضی نال. عبادت ہوندی تاں عبادت ہوندی تاں عبادت ہوندی تاں جے خالق راضی ہو. ہن یہ دسو بھائی جے خالق راضی نہ ہوئے وہ عبادت ہو کیویں سکتی؟ کوئی ایسا عمل جیڑا تسی کرتے ہو پروردگار اور رسول پاک دے حکم دے خلاف ہو گئے، کیا او دے تسی یہ توقع رکھ سکتے ہو، امید رکھ سکتے ہو کہ یہ عبادت ہے؟ مثال دے طور تے جوا نہ کھیڑنے دا حکم ہے. کوئی بندہ جوا کھیڑدا ہوئے تو موڑے توقع رکھے کہ میں جوا کھیڑ کے آیا میں عبادت کیتی ہو سکتا ہے؟ گلا کرنا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ چیزاں تو اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے. کوئی بندہ اے کرے تو موڑ اے توقع رکھے کہ جیڑا کام میں کر کے آندا پیا ادا درجہ عبادت والا ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. مطلب وہ سمجھ آ گئی وجہ اس چیز تے خالق راضی ہوئے. مثال کے طور تے نماز ہے، تسی نماز پڑھو خالق راضی ہوندہ ہے کہ میری عبودیت بجا لے آیا ہے، میری بندگی کیتی سی، میں ادھر راضی ہوں. نماز میں کی سٹیٹس لب ہویا ہے؟ عبادت دا. تسی خالق نو راضی کرنے دی خاطر روزہ رکھ لیندے ہو، سارا دن بھوک برداشت کرتے ہو کہ میرا نفس جڑا ہے وہ کھلو جاوے، میرے اختیار چو آ جاوے اللہ دی طاقت نال. اے سارا عمل کردے ہو تے اے کیوں کردے ہو کہ اللہ پروردگار راضی ہو جاوے. تے پروردگار راضی ہوئے تے او چیز عبادت ہے. جس چیز جو پروردگار دی رضا نہیں وہ عبادت دا درجہ نہیں رکھتی، وہ عبادت دا درجہ نہیں رکھتی. تسی حج واسطے جاندے ہو، اپنے کولو مال لاندے ہو، ہن تے خیر ڈھیر سالا مال لگ پیندا ہے حج واسطے تے پتہ بھی لگدا ہے عبادت کیتی ہے. عبادت واسطے جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی رب دی رضا واسطے عمل کرتے ہو اور رب تے راضی ہوندا ہے، اس چیز نو درجہ کدا حاصل ہے؟ کس دا حاصل ہے؟ عبادت دا. تسی درود بھیجدے ہو، درود محمد تے بھیجدے ہو، محمد دی آل تے بھیجدے ہو، رب اس گلے راضی ہوندا ہے، اس نو درجہ کی ہے؟ یعنی ہر او عمل جدے تے اللہ خالق راضی ہوئے ان عبادت دا درجہ لگدا ہے. اون اسی عبادت دیاں اس عمل نو اسی عبادت نہیں آکھ سکتے جدے تے رب راضی نہ ہوئے. پھر توجہ، اور ایک گل جناب نو سنا کہ میں اجازت لے لینی ہے. پھر توجہ، جس چیز تے رب راضی ہوئے اس دا درجہ عبادت دا ہے. جس چیز تے رب راضی ہوئے اس دا درجہ عبادت دا ہے. جس عمل تے رب راضی ہوئے اس دا درجہ عبادت دا ہے. جس چیز تے رب راضی ہوئے اس دا درجہ عبادت دا ہے. جس تے رب راضی نہ ہوئے وہ عبادت نہیں ہوندی. جس تے رب راضی نہ ہوئے وہ عبادت نہیں ہوندی. مصطفیٰ دی زبان تو ذکر علی دا نا کڑھا کے رب اے دسنا چاہ رہا ہے کہ جڑے علی 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 کر دن میں انہاں تے راضی، میں انہاں تے راضی ہوں. اللہ کریم تھانوں مینوں ساریاں نوں محمد والے محمد و اصحاب محمد تعظیم کرنے دی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی گستاخی ایمانی لفظی ہو گئی ہوئے تو مولا کریم کھڑو معافی دا طلبگار اپنے فضل دے نال معاف فرمائے.
جنہ بائیاں خوبصورت تمام کیتا ہے اللہ کریم انہوں دا تمام قبول و منظور فرمائے سلام شریف دے اشعار پڑھو پھر دعا پہلا کو سلام شمع وز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع وز میں اج سوہانی کڑے چمکا طیبہ کا چال جس سوہانی کڑے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پھیلا وہ سلام مصطفیٰ جامع راما پھیلا وہ سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا عاشقانہ ہو قبول بسم اللہ مجرہا و مرساہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اے میرے مالک اے میرے مولا کریم اپنے فضل دے نال ساڈی حاضری قبول و منظور فرما جو عاجزانہ کاوش اساں کیتی ہے اپنے کرم دے نال قبول و منظور فرما یا میرے مالک جو اساں حاضری بیان دی صورت چو نعت خوانی دی صورت چو تیرے محبوب دی بارگاہ پیش کیتی ہے قبول و منظور فرما جنہ بائیاں یہ خوبصورت تمام کیتا ہے میرے مالک انہاں دی نیت آلو ویک انہاں دے عمل آلو ویک انہاں تیرے محبوب نو راضی کرنے آستے عمل کیتا ہے تو اپنی شان کریمی دے مطابق انہاں نو اجر عطا فرما دامے درمے سخنے قدمے جنہ لنگر شریف دے محفل شریف دے تمام چو کوئی مدد کیتی ہے اپنے فضل دے نال انہاں آستے اجر عطا فرما یا میرے مالک جنہ اس چو حاضری دیتی ہے انہاں کسے قسم دا مسئلہ مسائل ہے اپنے فضل دے نال دور فرما جیڑا جس طلب دا ماریا ہے وہ دیو طلب قبول و منظور فرما یا میرے مالک جی دی جو دعا ہے التجا ہے اپنے فضل دے نال قبول فرما کوئی رزق دا طالب ہے ان رزق عطا فرما کوئی اولاد دا طالب ہے ان اولاد عطا فرما کوئی فرائض دی ادائیگی تو پریشان ہے فرائض دی ادائیگی کرنے دی توفیق عطا فرما اے میرے مالک جن جیڑی کمی ہے جیڑی پریشانی ہے اپنے محبوب دیاں عزتاں دا صدقہ اپنے محبوب دی ذکر خیر دا صدقہ میرے مالک وہ دیو پریشانی دور فرما یا میرے مالک جیڑے جتنے قدم چل کے دور و نزدیک کو تشریف لے آئے نے انہوں دی حاضری قبول و منظور فرما یا میرے مالک انہوں دی قدمہ دا صدقہ انہوں دی نیکیاں چی اضافہ فرما عیباں چ کمی فرما منگ دیں آئی و دعا میرے مولا اپنے نبی دا نوکر بنا میرے مولا غیران تو منگن دی عادت انسانوں سونے دبوہ پنا میرے مولا صدقہ شہ کونین دا وسیلہ بادشاہ حسنین دا سبنا دے دکھڑے مٹھا میرے مولا الہی اول خیر ظاہر خیر باطن خیر بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین